فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ یہ تولا کے ساتھ ہے عن ذکرنا، جس نے روگردانی کی ہے ہمارے ذکر سے، اور اس نے نہیں ارادہ کیا مگر صرف دنیا کی زندگی کا۔ یہ ٹکڑا میں چاہتا ہوں کہ اسے ذرا اچھی طرح سمجھیں کہ عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، عام حالات میں اگر یہ الفاظ ہمارے سامنے ہوں تو اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ ذکر کا لفظ بھی عام جو ہوگا تو اس کا مفہوم وسیع ہے۔ جو بھی ہمارے ذکر سے اعراض کر رہا ہے، ہماری یاد دہانی سے، ہمارے ذکر سے، ہمیں یاد کرنے سے، اور جس کا کہ مطلوب و مقصود صرف دنیا کی زندگی بن گئی ہے۔ لیکن یہاں اصل میں اس پس منظر کے ساتھ جو میں نے بیان کیا، عن ذکرنا سے مراد ہے اس تذکیر سے اعراض جو حضور فرما رہے تھے، اس یاد دہانی کے لیے اپنے کانوں کو بہرا کر لینا کہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کے ذریعے سے فرما رہے تھے۔ اس لیے کہ یہ سلسلہ سور جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ ان مکی صورتوں کا آغاز ہوا سورہ قاف سے، اور اس کا جو اختتام ہوا وہ اسی پر ہوا کہ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تذکیر فرماتے رہیے، یاد دہانی کراتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے، تو جس کے اندر بھی کوئی رمق ہے میرے وعید کا، خوف ہے، کوئی بھی آخرت کا خیال ہے، جواب دہی کا کوئی احساس ہے، وہ اس پر لبیک کہے گا، اس کے اندر کے حجابات اٹھ جائیں گے، اس کے دل پر جو زنگ آ گیا ہے وہ دھل جائے گا۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ لیکن اب جو لوگ اس سے اعراض کر رہے ہیں، اعرض عمن تولی عن ذکرنا، آپ کی اس تمام تر تذکیر کے باوجود، آپ کی اس تمام تر محنت و مشقت کے باوجود جو اعراض کیے ہوئے ہیں، اب آپ بھی اس سے اعراض کیجئے۔ جس نے منہ موڑ لیا ہے آپ بھی اپنی توجہ اس سے ہٹا لیجئے۔ یہ بالکل گویا کہ ایک عکس ہوگا وہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ، کہ ایک دو طرفہ معاملہ ہے۔ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی شفقتوں رحمتوں کے ساتھ بندے کے حال کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ اپنا رخ موڑ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی بے نیازی کا طریقہ اختیار فرماتا ہے، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے ہی، اسے کسی کی کوئی احتیاج نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہاں حضور سے فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اس انکار اور اس تمام تر تذکیر کے باوجود اڑ گئے اپنے کفر پر، اب آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلکا نہ کیجیے۔ دوسرا ٹکڑا جو ہے یہ اصل میں سبب بیان کر رہا ہے، یہ واو سببیہ ہے۔ یہ کیوں اعراض کر رہے ہیں اس تذکیر سے؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، ان کی نگاہوں میں دنیا کی زندگی اتنی کھب گئی ہے، اتنی رچ بس گئی ہے، یہ صرف دنیا ہی کے طالب بن کر رہ گئے ہیں۔ اس سے آگے جسے آپ کہیں کہ اتنی شارٹ سائٹڈ ہیں یہ لوگ کہ ان کی نگاہ بس بہت قریب ہی پر آ کر الجھ کر رہ گئی ہے۔ جیسے اقبال کا وہ مصرع ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز چیر گئی دل وجود، اور گاہ الجھ کے رہ گئی میرے توہمات میں۔ ہمارے توہمات ہیں یا ہماری خواہشات ہیں، ہماری جو بھی دنیاوی جو ورلڈلی ہماری ایمبیشنز ہیں، جب اس کے اندر ہماری توجہات الجھ کر رہ جاتی ہیں تو پھر کتنی ہی تذکیر ہو جائے، کتنی ہی نصیحت ہو جائے، کتنے ہی حقائق سامنے کھول دیے جائیں، کتنے ہی براہین کے انبار لگا دیے جائیں، لیکن انسان ادھر متوجہ ہوتا ہی نہیں۔ اس لیے جیسے کہ فرمایا ذالک مبلغہم من العلم، یہ ان کی رسائی اور پہنچ جو ہے وہ یہیں تک ہے علم میں۔ وہی جو بات میں نے شارٹ سائٹڈنس کے لفظ سے میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ ان کی آگے رسائی ہے ہی نہیں، پہنچ ہے ہی نہیں۔ اس طریقے سے ان کی توجہات جو ہیں وہ الجھ کر رہ گئی ہیں۔ اقبال کا وہ شعر بھی اس مفہوم کو خوب ادا کرتا ہے کہ کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے، اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق۔ مومن ایک ہائر لیول پر زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، وہ اس دنیا میں ہے، لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دنیا کا طالب نہیں ہوتا۔ بازار سے گزرا ہوں، خریدار نہیں ہوں، رہے گا یہیں، لیکن اس کا مطلوب و مقصود دنیا نہیں ہے۔ جبکہ کافر جو ہے وہ اسی میں الجھ کر رہ گیا، یہی مطلوب، یہی مقصود، یہی محبوب، اسی کے لیے دن رات کی محنت، اسی کے لیے بھاگ دوڑ۔ پھر آگے جب انسان بڑھتا ہے تو اس کے لیے حلال کو حرام، حرام کو حلال کرنا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح کرنا۔ پھر انسان تمام بنیادی اخلاقی معیارات کو بھی تج دیتا ہے، یہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں یہاں سبب کے طور پر آیا ہے کہ لم یرد الا الحیات الدنیا۔